کتھے رات زلف جوڑ کتھے کتھے ماہ کنان تے چند سورج تے کتھے پر انوار مکڑا تے مسوہا کتھے قدوسی ناست نیاز دا جوڑ کنی جبریل کتھے تے عرش خدا کتھے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے جو آسمان کا خالق ہے زمین کا مالک ہے آسمان پر چاند سورج ستارے چمکانے والا زمین پر پھل پھول شجر اناج اگانے والا وہی اکیلا داتا بھی ہے مشکل کشا بھی ہے حاجت روا بھی ہے بگڑی بنانے والا بھی ہے ہر ایک چیز کا وہی حقیقی خالق بھی ہے مالک بھی ہے الحمدللہ رب العالمین درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء سید الاتقیاء سید الاسفیاء سید السیاسیات سید الریاسیات سید المعاشیات سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وذریاتہ وسلم کی پاکیزہ ذات پر حضرات ربیع الاول کا مہینہ ہم سے جا رہا ہے اور اس مہینے کا پیغام پورے 12 مہینے چلتا ہے اس مہینے کا پیغام پورے سال چلتا ہے اس مہینے کا پیغام پوری زندگی چلتا ہے کیونکہ اس مہینے کے اندر جو آیا وہ ساری کائنات کا سردار بن گیا اور سارے نبیوں کا امام بن گیا نامی نامی اس میں گرامی سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا جب اس کائنات کے اندر آئے ہر ایک کو معلوم ہے ظلمت تھی اندھیرا تھا تو آقا کے آنے سے نور آیا آقا کے آنے سے علم آیا قرآن کا پیغام آیا حضور آئے تو سر آفریش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں پہ نور آیا سست چہروں کا زنگ اترا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے نماز عشاء کی نماز کو ہم نے ادا کر لیا آقا نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور بدھا وادی کے اندر چلے گئے آقا فرماتے ہیں میرے پیارے ابن مسعود آپ ادھر بیٹھ جانا آقا نے ایک چیز کے ساتھ میرے گرد ایک لکیر کھینچی ہے کہا کہ ابن مسعود آپ نے اسی کے اندر بیٹھے رہنا ہے باہر نہیں نکلنا اگر کوئی آپ کے پاس کوئی بھی آ جائے کوئی لوگ آ جائے کوئی آپ کو دیکھنے والے آ جائے آپ نے اس سے گفتگو نہیں کرنی کوئی ہم کلام نہیں ہونا حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں آتی اللہ و آتی الرسول قالوا سمعنا و اطعنا آقا میں نے آپ کی بات کو سن لیا عمل کر کے دکھاؤں گا اس لکیر کے باہر میں نہیں نکلوں گا سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پیارے صحابی اب میں جا رہا ہوں ذرا ٹھیک سمجھ کر بیٹھے رہنا ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے اور حسن درجے کی یہ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں چلے گئے وہاں کچھ دیر رہنے کے بعد واپس آئے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں آقا میرے پاس آنے والے کچھ لوگ آئے تھے ان کے چہرے پر کبھی نقاب آ جاتا تھا تو کبھی چلا جاتا تھا اس طرح معلوم ہوتا تھا کبھی وہ پردے کے اندر ہے کبھی وہ پردے سے اوجل ہے معلوم یہ ہوتا تھا کہ وہ انسان نہیں لگتے تھے لگتا تھا کہ وہ جن ہے مجھ سے ہم کلام ہونا چاہتے تھے میں دور سے اپنے آپ کو یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ آ رہے ہیں جب میرے قریب وہ آن پہنچے مجھ سے گفتگو کرنا چاہے آپس میں ایک دوسرے کے چہرے دیکھنے لگے میں نے ان سے
گفتگو نہ کی، نہ ہی اس لکیر کے باہر نکلا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے صحابی، اب تو نے اس پر استقامت اختیار کی، اس لکیر سے باہر نہیں نکلا۔ اگر نکل جاتا وہ اپنے شکنجے میں تجھے شیطان لے جاتے، تجھے گمراہ کر جاتے۔ تو نے میری بات کو مانا، اسی دائرے کے اندر رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دائرہ دے دیا ہے، وہ قرآن کا دائرہ ہے، وہ حدیث کا دائرہ ہے، اسی کے اندر رہنا ہے۔ اگر انسان اس کے اندر رہے گا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے گا، اس کے مطابق اپنے لیل و نہار کو گزارے گا، اس کے مطابق اپنے کاروبار کو کرے گا، اس کے مطابق اپنے بچے اولاد کی تربیت کرے گا، فرمایا کہ وہ کامیاب رہے گا، شیطان کے شکنجے سے محفوظ ہو جائے گا، جنات سے محفوظ ہو جائے گا۔ انسان چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ اس نے کہا صحابی رسول نے رضی اللہ تعالی عنہ کہ قالوا سمعنا واطعنا، آقا میں بات مانوں گا، آقا میں بات کو تسلیم کروں گا، عمل کر کے دکھاؤں گا۔ آقا نے بات کہی، اس نے عمل کر دیا۔ اب ہمارا یہی پیغام ہے کہ ہم بھی آقا کے اس دائرے کے اندر رہیں، کبھی دائرے کے باہر نہ جائیں۔ شیطان دنیا کے فرار رنگ رنگیلیاں ہمیں پکڑ لیں گی۔ جو اللہ کی طرف جانے والا رستہ، جو رحمان کی طرف جانے والا رستہ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی اسی دائرے کے اندر ہے، جو قرآن کا دائرہ ہے، اللہ کی رسی حدیث کے اندر ہے، جو آقا کی بات زبان نبوت سے نکلے والے الفاظ ہیں، وہ اللہ کی کلمات ہیں۔ اللہ فرماتے جاتے ہیں، آقا بتلاتے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ میرے صحابی رسول، اب میں تیرے اس دائرے کے اندر آنے لگا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، میں اسی طرح بیٹھا رہا، آقا نے اپنے سر مبارک کو میری ران پر رکھ لیا، میری ران پر رکھ کر آقا سونے لگے۔ آقا کے سونے کی آواز مجھے سنائی دی۔ اتنے میں ایک آسمان سے قافلہ اترا، جن کے لباس بڑے سفید تھے، جن کے چہرے پر بڑا نور چمک رہا تھا۔ آقا سو رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، میری آسمان کی طرف ٹکٹکی لگ گئی، میں دیکھ رہا ہوں آسمان کی کالی گھٹا کے اندر یہ آنے والے کون ہیں، یہ سارے کا سارا قافلہ کون ہے، یہ نوری چہرے کون ہے، یہ سفید لباس والے کون ہیں۔ میرے پاس آن پہنچے، میں اس دائرے کے قریب کھڑے بیٹھ گئے۔ فرمایا کہ ایک گروہ، اس کے اندر ایک ایسا گروہ وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک گروہ آقا کے چہرے مبارک کے پاس کھڑے ہو گئے، اور دوسرا یہ آقا کے قدم مبارک کے پاس کھڑے ہو گئے۔ ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگے، کہا کہ یہ کتنی عظمت والا ہے، کتنی شان والا ہے، کتنی رفعت والا ہے۔ اللہ نے اس کو جو جو مقام دیا ہے، نہ حضرت آدم کو دیا ہے، نہ نوح پیغمبر کو دیا ہے، نہ داؤد پیغمبر کو دیا ہے، نہ سلیمان نبی کو دیا ہے، نہ حضرت ابراہیم کو دیا ہے، نہ حضرت اسحاق پیغمبر کو دیا ہے، نہ حضرت یوسف موسیٰ عیسیٰ کو دیا ہے۔ اللہ نے جو ان کو دیا ہے وہ کامل بنا دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ نے جو پیغام دیا ہے وہ بھی کامل دیا ہے، جو ذات بنائی ہے وہ بھی کامل بنائی ہے۔ آقا کو اللہ نے اتنا شان اور عطا کیا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں سارے پیغمبروں کو بھیجا ہے، کچھ صفات دے کر بھیجا ہے، کچھ اوصاف دے کر بھیجا ہے، کچھ معجزات دے کر بھیجا ہے۔ اب میں نے کہا کہ آخری پیغمبر آ رہا ہے، آخری رسول آ رہا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اب اس کے بعد کوئی پیغمبر کوئی نہیں آنا، اب اس کے بعد رسول کوئی نہیں آنا، اب اس کے بعد کوئی رہبر ہادی کوئی نہیں آنا، اب اس کے بعد اللہ کا کوئی بھیجا ہوا پیغام دینے والا نبی کوئی نہیں آنا۔ فرمایا کہ سارے کے سارے اوصاف کو جمع کر کے آقا کو دے دیا ہے، سب کے معجزات کو جمع کر کے آقا کو دے دیا ہے، اور ساری کائنات کو پیغام بھی دے دیا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اپنے محبوب کو اتنا کمال دیا ہے،
اتنا رتبہ اور شانتی ہے، اس کے اندر کبھی غرور نہیں آتا، کبھی حسد نہیں آتا، کبھی تکبر نہیں آتا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر اپنے لیے بڑی اچھی گفتگو کو پسند کرتا ہے کہ فلاں کے نام بھی میرے اچھے ہو، میرا زمانے کے اندر روب ہو، میں نمبردار بن جاؤں، میں وڈیرا بن جاؤں، میں ایم پی ایم ایل اے بن جاؤں، میں وزیر اعلیٰ وزیر اعظم بن جاؤں۔ اس کے بدلے پھر کر دیکھو کوئی احساس کرنے والا پھر وہ نہیں ہوتا، لوگوں کا احساس کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے علم یجدک یتیما فآویٰ، یتیمی کی حالت میں پیدا کیا ہے، میں یتیموں کا احساس کرنے والا، اللہ نے مجھے سردار بنایا ہے، میں سیاست بھی کرنے والا ہوں، میں مجاہد بھی ہوں، میں سپہ سالار بھی ہوں، غزوات کے اندر جانے والا ہوں۔ اگر آقا کی زندگی کو دیکھا جائے، آقا اگر بچوں کے ساتھ ہے تو بچے بن کر ان سے پیار محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اگر نوجوانوں کے پاس بیٹھے، ان نوجوانوں جیسی تبلیغ کر کے ان کو اسلام کی طرف لے کر آنے والے ہیں، لوگوں کو دنیا کی رنگ رنگینیوں سے دور کر کے، دنیا کی فریبیوں سے دور کر کے اللہ کی طرف لے کر آنے والے ہیں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، دنیا کے رنگ بڑے ہیں، سب سے اچھا رنگ اللہ کا رنگ ہے، جو اس رنگ میں رنگ جاتا ہے پھر اللہ کا پیارا بن جاتا ہے۔ جب یہ رنگ میں رنگ جاتا ہے وہ انسان صالح بن جاتا ہے، جب اس رنگ کے اندر وہ رنگ جاتا ہے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، پھر سلامتی کا پیغام پہنچتا ہے، نیک لوگوں پر پیغام پہنچتا ہے۔ فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے، آقا میری ران پر آرام فرما رہے ہیں، یہ فرشتے آئے، آپس میں گفتگو کرنا شروع ہو گئی، اللہ نے اس کو شان بڑھا دیا ہے، عروج بڑھا دیا ہے۔ فرمایا کہ اس کی مثال تو ایک سردار جیسی ہے۔ دوسری جماعت والے فرشتے کہتے ہیں اس کی مثال کیسے سردار جیسی؟ کہا کہ سردار نے دعوت دی ہے کہ آؤ لوگوں، میں آپ کو اپنے کھانے پر مدعو کرتا ہوں، اپنے کھانے پر بلاتا ہوں، میرے دسترخوان پر آئیے گا، کچھ کھائیے گا، کچھ پیئیے گا، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ جو اس کی دعوت پر آ جاتے ہیں وہ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، سلام بھی لیتے ہیں، دعائیں بھی لیتے ہیں۔ ہاں اگر جو اس کی دعوت کو قبول نہیں کرتا، اس سردار کی دعوت کو قبول نہیں کرتا، وہ پھر یہ جو سردار ہے یہ سزا بھی دیتا ہے۔ کہا کہ کس اعتبار سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے میں آنکھ کھل گئی، اتنے میں فرمایا کہ یہ جو فرشتے ہیں، فرمایا کہ اس کا جو اللہ نے دل بنایا ہے یہ دل ایسا دل ہے کہ جب سوتا ہے آنکھیں تو بند ہو جاتی ہیں لیکن یہ دل جاگتا رہتا ہے، یہ باتیں سنتا رہتا ہے، لوگوں کے حالات کی جاننے والا ہے، لوگوں کے اندر اس کے اندر یہ طرف موجود ہے کہ سارے کے سارے جنتی بن جائیں، سارے کے سارے اللہ کے پیارے بن جائیں، سارے کے سارے جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ اس کا دل جاگتا رہتا ہے۔ ہم انسان ایسے کبھی سو جاتے ہیں، ہمارے پاس کھڑکا بھی ہو جائے تو پتہ کوئی نہیں لگتا، ہمارے پاس کوئی شور شرابہ بھی ہو جائے پتہ کوئی نہیں لگتا۔ رسول اللہ کی نیند بھی بڑی اعلیٰ ہے، آقا کا چلنا بھی اعلیٰ ہے، آقا کا بولنا بھی اعلیٰ ہے، آقا کا دیکھنا بھی اعلیٰ ہے، آقا کا سننا بھی اعلیٰ ہے، آقا کا سفر کرنا بھی اعلیٰ ہے، آقا کا حضر میں آنا بھی اعلیٰ ہے، آقا کا مسجد میں جانا بھی اعلیٰ ہے، نماز پڑھنا بھی اعلیٰ ہے، قیام کرنا بھی اعلیٰ ہے، رکوع کرنا بھی اعلیٰ ہے، سجدہ کرنا بھی اعلیٰ ہے، دعا کرنا بھی اعلیٰ ہے، آقا کا سونا بھی اعلیٰ ہے۔ فرمایا کہ ہمارے دل بھی سو جاتے ہیں، ہماری آنکھیں بھی سو جاتی ہیں، ہمارے کان بھی سو جاتے ہیں، ہمارا سارے کا سارا وجود سو جاتا ہے، لیکن آقا کائنات کے اندر اللہ نے آقا کو یہ خصلت اور یہ خوبی عطا کی ہے، آقا کا دل تو جاگ رہا ہے، آنکھیں سو جاتی ہیں، آنکھیں آرام کرتی ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بیدار ہوئی۔ فرمایا ابن مسعود تم نے کیا دیکھا؟ آقا
कथा थी, आसमान से मैंने नूरी परिंदों को देखा, नूरी लोगों को देखा, उनके लिबास सफेद थे, उनके चेहरे रोशन थे, उन्होंने ये गुफ्तगू की। आका फरमाते हैं अब्दुल्ला मैं जानता हूँ, मेरे प्यारे सहाबी मैं जानता हूँ। फरमाया आका उन्होंने आपस में एक बात की थी, कहा कि इस बंदे की मिसाल सरदार जैसी है जो खाने पर दावत देता है, लोग आते हैं खाना खाते हैं पीते हैं दुआ लेते हैं चले जाते हैं, कुछ ऐसे लोग जो दावत को कबूल नहीं करते, फरमाया कि इसको ये सजा देने वाला है। आका इस बात की मुझे तसल्ली और इसके बारे में मुझे मालूम ना हुआ कि उनकी बात की ये तफसीर क्या है। आका फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे जो तौहीद अता की है, आका फरमाते हैं अल्लाह ने जो मुझे खत्मे नबूवत वाला पैगंबर बनाकर भेजा है, इसकी दुआएं दे रहा हूँ, लोगों को तौहीद के करीब लेकर आ रहा हूँ, लोगों को बुतों से छुटकारा दिलाकर मैं अल्लाह के करीब लेकर आ रहा हूँ कि अल्लाह की वहदानियत को मान लो, अल्लाह की रुबूबियत को मान लो, अल्लाह की उलूहियत को मान लो। ये सारी बातें कुरान सुना रहा हूँ, अल्लाह का दीन बतला रहा हूँ, ये मैं दावत कर रहा हूँ, लोगों की दावत कर रहा हूँ। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला, मैं जन्नत की दावत दे रहा हूँ। और लोगों जन्नत के अंदर खाना भी है, और लोगों जन्नत के अंदर पीना भी है, और लोगों जन्नत के अंदर दूध भी है, और लोगों जन्नत के अंदर शहद भी है, और लोगों जन्नत के अंदर हुए भी है, और लोगों जन्नत के अंदर अल्लाह की रजा है। मैं उस जन्नत की तरफ दावत दे रहा हूँ। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मेरी दावत को कबूल करता है, वो मेरी बात को मान लेता है, वो जन्नत का राही बन जाता है। सलामुन अलैकुम तिबतुम, रब्बुल आलमीन का भी सलाम नाज़िल होता है। मैं भी सलाम भेजता हूँ, उस इंसान के लिए दुआ करता हूँ, या अल्लाह इस्तिकामत अता फरमाना, या अल्लाह परेशानियों से निजात अता फरमाना, या अल्लाह इसकी परेशानियों को जरा पर ही रखना, या बंदा मेरा बन गया है, या अल्लाह तेरी पनाह के अंदर आ गया है। अल्लाह फरमाते हैं अगर इंसान कहता मेरे पास माल ज्यादा, अपने पास बॉडी गार्ड रख लेता है कि ये मेरी हिफाजत करने वाला, एक बंदा मोमिन के पास अल्लाह का कुरान और पैगंबर आज़म का फरमान है, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। जो इंसान इस आयत करीमा का वजीफा करेगा सुबह 7 मरतबा, शाम 7 मरतबा, अल्लाह उस इंसान के लिए काफी हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मास्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। सुबह शाम 3-3 मरतबा पढ़ने से वो इंसान मोज़ी जानवरों से महफूज हो जाता है। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्ली शर्रि मा खलक। जो इंसान ये कलिमात सुबह शाम 3-3 मरतबा पढ़ता है, वो शैतान जिन्नात से महफूज हो जाता है। सूरह इखलास फलक नास पढ़ने से सुबह शाम 3-3 मरतबा, हर नमाज के बाद 1-1 मरतबा पढ़ने से वो शैतानों से दूर हो जाता है, शैतानों से महफूज हो जाता है। वॉशरूम जाते वक्त दुआ पढ़ता है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। वो शैतान से महफूज हो जाता है। गुफरान का पढ़ता है बाहर आते वक्त, वो इंसान अल्लाह की हिफाजत और अल्लाह की बख्शिश को तलब करता है। तभी इंसान वज़ू करता है, वो गुनाहों से पाक हो जाता है। तभी इंसान अपने हाथों को बांधता है, दिल का मन का जो गंदा मैल है वो साफ हो जाता है। तभी इंसान रुकू करता है, दिमाग के अंदर जो फतूर है अल्लाह बाहर निकाल देते हैं, रही कसर तो सजदे में निकल जाती है। या अल्लाह मैं तेरा बंदा आजिज़ नकारा, देख मैंने अपनी जमीने न्याज तेरे सामने टका दी है। सुबहान रब्बियल आला, मैं तो अदना हूँ तो आला है, मैं फानी हूँ तो बाकी है, मेरी जात फना है तेरी जात बता है। मौला तो रहमान है तो रहीम है, तो मालिक है तो कुद्दूस है, तो सलाम है तो मुमिन है। मौला मेरी जात फना है, मैं आजिज़ बंदा गुनहगार खताकार गुनाहों का पुतला हूँ, आदम की औलाद हूँ। मौला गलती करके तेरे दरबार में आ गया हूँ। सुबहान रब्बियल आला। फरमाया कि अल्लाह
اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اب جو قرآن پڑھے گا اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا. اللہ فرماتے ہیں اس نے پیسے تھے اس کے پاس تو سیکورٹی گارڈ رکھ لیا. اللہ کی یہ کلمات پڑھنے والا, رسول اللہ کی تعلیمات والا یا ذکر کرنے والا, اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے فرشتوں کا انتخاب کر دیتا ہوں. اس پیارے بندے کے لیے اللہ تیرے فرشتے آتے ہیں. یا اللہ کوئی ایک فرشتہ آتا ہوگا نا, کیونکہ میں تو بندہ بڑا عاجز ہوں. یہ اتنی ساری مخلوق ہے, یہ سارے کے سارے نیک لوگ ہیں, سارے کے سارے ذکر کرنے والے. یا اللہ ہر ایک کے لیے تو فرشتے بھیجے گا, کیا کام نہ پڑ جائے. رب فرماتے ہیں میرے بندے تیری سوچ کم ہے, بیت المعمور کا بھی تو نے منظر ہی نہیں دیکھا ہے. کتنے لوگ خانہ خدا میں جاتے ہیں, حسرت باقی رہتی ہے. ہم بھی جائیں, حج بھی کرے, عمرہ بھی کرے, لوگ سجدہ پر سجدہ کرتے ہیں, حجر اسود کے بوسے لیتے ہیں. جو حاجی وہاں جاتے ہیں پاکستان میں آ کر وہیں تمنا رہ جاتی ہے, پھر امیدیں دوبارہ لوٹ آتی ہے. کہتے ہیں جو انسان چلا جاتا ہے اس کے دل کے اندر چاہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. جو انسان نہیں گیا اس کے اندر تو چاہت بہت ہے نا, لیکن جب چلا جاتا ہے اس کو کبھی مدینہ کی گلیاں یاد آتی ہے, کبھی خانہ کعبہ کا حرم یاد آتا ہے, کبھی مقام ابراہیم یاد آتا ہے, کبھی حجر اسود یاد آتا ہے, کبھی زمزم کا پینا یاد آتا ہے, کبھی کبوتر چوک یاد آتا ہے, کبھی کبوتروں کا منظر یاد آتا ہے, کبھی حرم کی ہوائیں یاد آتی ہے, کبھی رحمت کا پرنارا یاد آتا ہے, کبھی نماز عشاء یاد آتی ہے. امام قاری عبد الرحمان سدیس صاحب کی آواز کبھی سنتا ہے, کبھی شرائط کی آواز کو سنتا ہے. حرم کے اندر قرآن پاک کی آواز گونج رہی ہے, لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد. اللہ کی طریق کلمات کو بلند کیا جاتا ہے. یا اللہ اس حرم کے مجھے دوبارہ پھر زیارت کا موقع عطا کر دے. جو انسان چلا جاتا ہے امید زیادہ چاہت بڑھ جاتی ہے. فرمایا کہ اللہ ایسے لوگوں کو پھر دوبارہ بھی موقع عطا فرماتا ہے, پھر انسان کی اور زیادہ چاہت ہو جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حج عمرے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارا بھی نام لکھ لے حاجیوں میں, یا اللہ ہمارا بھی نام لکھ لے عمرہ کرنے والوں میں. ہر پرواز کو دیکھتے ہیں لیکن عمرے کی چاہت آتی ہے. اللہ ہمارے لیے کوئی ایسا اسباب پیدا کر دے کہ ہم بھی تیرے حرم کی زیارت کریں, ہم بھی وہاں جا کر سجدہ کریں. اللہ فرماتے ہیں کبھی تو نے بیت المعمور کا تذکرہ اور اس کا ذکر کیا نہیں سنا. وہاں فرشتے آ کر سجدہ کرتے ہیں. ایک اگر فرشتہ سجدہ کر لے اس کو 70 سال تک اس کو اپنی زندگی کے اندر, فرمایا دوسری روایت کے اندر, اس کو قیامت تک موقع ہی نہ ملے. اللہ کے اتنے فرشتے ہیں. جو انسان ذکر و اذکار کرتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے سیکورٹی گارڈ بن جاتے ہیں, اللہ کے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں. فرمایا کہ حفاظت اس اعتبار سے دائیں بھی فرشتہ, بائیں بھی فرشتہ, سامنے بھی فرشتہ, پیچھے بھی فرشتہ, اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. پچھلا جمعہ استاد محترم جناب قاری شفیق الرحمان زاہد صاحب نے پڑھایا, انہوں نے یہ ذکر کیا تھا جو انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے جادو جنات کا اثر کوئی نہیں ہوتا. اللہ اس کے انسان کے آگے ایک ایسی دیوار کو کھڑا کر دیتے ہیں, جادو جنات کا اثر اس تک پہنچ نہیں پاتا. لوگ جادو کرنے والے ایڈی چوٹی کا تل لگا دیتے ہیں, انسان مسلمان مومن بندے نیک بندے کو اثر کوئی نہیں ہوتا. یہ اللہ کے قرآن کی بات ہے, رسول اللہ نے جو ذکر دیا اس کی بات ہے. فرمایا اللہ ایسے لوگوں کے لیے اپنے فرشتوں کا انتخاب کر لیتا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کائنات کے اندر اللہ نے مجھے ایسا مقام عطا کیا ہے. سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. سونا آیا تے ہوئی حسین دنیا, آیا قرآن تے ظلمتاں لک گیا, ملیا چین ماڑیاں تے مظلوماں نو, دکھ درد
मुसीबत मुक गईया, घर आमन ते चढ़िया चन सोहना, देर राता हनेरियां चुक गईया, सुके लबानू ताजगी मिली, अखियां रोंदियां रोंदियां सुक गईया, तारे जिवें आसमान ते सजदे ने, हीरा जिवें खजीने विच सजदा है, महक फुल्लां दे अंदर गुलाब जिवें जुमा जिवें दीना विच सजदा है, अल्लाह पाक दा पाक कुरान जिवें नबी पाक दे सीने विच सजदा है, कदूसी अज तक नहीं सजया सोना जिवें मदीने विच सजदा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात कामिल है, अल्लाह ने जो कलाम दिया है वो भी अकमल अता किया है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी कायनात के लिए एक नमूना तो बनाना था ना। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अब आका की कोई तज़किरा करता है, कोई रिफ़त को बयान करता है, इधर हज़रत हसन बिन साबित फरमाते हैं आका को अल्लाह ने इतना सोना बनाया है कभी मैंने पहले देखा ही कोई नहीं, किसी माँ ने ऐसा कोई बच्चा जना ही कोई नहीं। फरमाया कि इस तरह प्यारे लग रहे हैं कि इंसान ने हज़रत रसूलुल्लाह ने आका से कहा कि अल्लाह से कहा कि अल्लाह ये इस तरह की आंखें बड़ी सोनी लगती हैं, वो आंखें मुझे अता कर दे। अल्लाह ने वो अता कर दी। या अल्लाह इस तरह के रुखसार बड़े प्यारे लगते हैं, इस तरह के रुखसार मुझे अता कर दे। अल्लाह ने वो सोना अता कर दिया। इस तरह के कान बड़े प्यारे लगते हैं, इस तरह का कदकाठ बड़ा सोना लगता है, इस तरह का चाल चलन बड़ा सोना लगता है। अल्लाह फरमाते हैं जिस तरह की कमाल खूबी थी वो सारी की सारी खूबी मैंने अपने प्यारे के अंदर रख दी है। लोग देखते इस तरह अश अश कर उठते हैं। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम नकल करते हैं, एक सहाबी से अगर रुखसार का तज़किरा है तो आंख का तज़किरा नहीं मिलता, अगर एक सहाबी से होठ मुबारक का तज़किरा मिलता है तो कदकाठ का तज़किरा नहीं मिलता, अगर एक सहाबी से आका के चेहरे का तज़किरा मिलता है तो आका के हाथ मुबारक का तज़किरा नहीं मिलता। इलामा एहसान इलाही ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरा तख़य्युल तो परवाज़ इस एतबार से करता है कि सहाबा इकराम ने आका को देखा, सहाबा इकराम ने आका को देखा। जरा मंज़र देखिएगा, आप सहाबा इकराम ने आका को देखा, जिसने आका के रुखसार को देखा वो देखता ही रह गया, जिसने आका की आंख को देखा वो देखता ही रह गया, जिसने आका के होंठ को देखा वो देखता ही रह गया, जिसने आका के हाथों को देखा वो देखता ही रह गया। क्योंकि अल्लाह ने सोना इतना बनाया है, अल्लाह ने प्यारा इतना बनाया है। मक्के विच एक सोहना आया, रब दी बोली बोलदा, जेड़ा ओंदे लड़ लग जावे ओ किते नहीं डोलदा। अब जो इंसान आका की सीरत को बयान करता है, अपने लिए बड़ा फख्र समझता है, मैं आका की इज्जत शान अजमत के बारे में बयान कर रहा हूँ, मैं अपने लिए दिल के अंदर बड़ा सुकून महसूस कर रहा हूँ। आप खुतबा जुमा सुन रहे हैं, आका का तज़किरा सुन रहे हैं, आका की निफ़त कमालात सुन रहे हैं, आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं दिल के अंदर। आका का इतना शान है, मेरे प्यारे नबी का इतना शान है, मेरे आका का इतना रुतबा है, मेरे आका का कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं कितने भाग वाला, मैं कितने नसीब वाला, मुझे आका का उम्मती बना दिया गया, मैं कितने कमाल वाला। हज़रात ये सारे के सारे लोग आका की तारीफ करें, उसको नात कहते हैं। ये सिर्फ इंसान तारीफ नहीं बल्कि अल्लाह खुद कर रहा है। रब्बुल आलमीन का कुरान है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सवाल किया गया, हमारी प्यारी अम्मा जान हमें आका के बारे में बताइएगा। हज़रत अम्मा जान फरमाती है कि मेरे प्यारे बेटो क्या अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह का कुरान तो आका की सीरत को बयान कर रहा है, अल्लाह का कुरान आका के चलने को बयान कर रहा है, अल्लाह का कुरान आका के रुखसार को बयान कर रहा है, अल्लाह का कुरान आका का तज़किरा कर रहा है। फिर मैं भी कुरान से सवाल करने लगा, ऐ कुरान जरा मुझे आका की नात सुनाएगा? कुरान कहता है हाँ मैं जरा सुनाऊंगा, जरा तू सवाल लेकर कुरान कहता है मैं आका की नात को बयान करूंगा, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने नात को बयान किया है, नबी पाक ने सहाबा को बयान किया है कि अल्लाह ने मेरा तज़किरा कुछ इस एतबार से किया है। मैं कुरान से सवाल करता रहा, ऐ कुरान मुझे आका का रुखसार का तज़किरा तो बता, ऐ कुरान आका का चेहरा तो बता। कुरान कहता है वज़्ज़ुहा, मैंने कुरान से कहा ऐ कुरान आका की
کی ضرورت بتا. قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا. میں نے قرآن سے کہا اے قرآن آقا کی یتیمی تو بتا. قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآوا. میں نے قرآن سے کہا اے قرآن آقا کا سینہ تو بتا. قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک. میں نے قرآن سے کہا اے قرآن آقا کا ذکر تو بتا. قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک. میں نے قرآن سے کہا اے قرآن آقا کا شہر تو بتا. قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد. میں نے قرآن سے کہا اے قرآن آقا کی آنکھوں کا تذکرہ تو کر. قرآن کہتا ہے الم نجعل لہ عینین. میں نے قرآن سے کہا اے قرآن آقا کے ہونٹوں کا تذکرہ تو فرما. میں نے قرآن سے کہا اے قرآن آقا کا ہونٹوں کا تذکرہ تو کر. قرآن کہتا ہے ولسان و شفتین. میں نے قرآن سے کہا اے قرآن آقا کے شہر مبارک کا تذکرہ تو فرما. قرآن کہتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. میں نے قرآن سے کہا اے قرآن آقا کی کالی کملی کا تذکرہ تو کر. قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل. میں نے قرآن سے کہا اے قرآن آقا کی چادر کا تذکرہ تو کر. قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر. میں نے کہا کہ اے قرآن آقا کی ختم نبوت تو بتا. قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. میں نے قرآن سے کہا اے قرآن آقا کی نبوت تو بتا. قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی. میں نے قرآن سے کہا اے قرآن آقا کی رسالت تو بتا. قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول. میں نے قرآن سے کہا اے قرآن آقا کے اصحاب کو بتا. قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون اولئک هم المتقون اولئک هم الراشدون. میں نے قرآن سے کہا اے قرآن آقا کا ابو بکر کو بتا. قرآن کہتا ہے وجاء بالصدق وصدق به. میں نے قرآن سے کہا اے قرآن آقا کا عمر کو بتا. قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار. میں نے قرآن سے کہا اے قرآن آقا کو عثمان کو بتا. قرآن کہتا ہے رحماء بینہم. میں نے قرآن سے کہا اے قرآن حیدر قرار شیر خدا کا تذکرہ تو کر. قرآن کہتا ہے تراہم رکعا سجدا. میں نے قرآن سے کہا اے قرآن اما عائشہ کا تذکرہ تو کر. قرآن کہتا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم. میں نے قرآن سے کہا اے قرآن آقا کی ختم نبوت تو بتا. قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. میں نے قرآن سے کہا اے قرآن آقا کی طرف تو بتا. قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. میں نے قرآن سے کہا اے قرآن آقا کی تابع داری تو بتا. قرآن کہتا ہے قالوا سمعنا واطعنا. میں نے قرآن سے کہا اے قرآن آقا کی اطاعت تو بتا. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. میں نے قرآن سے کہا اے قرآن آقا کا اسوہ حسنہ تو بتا. قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. میں نے قرآن سے کہا اے قرآن آقا کا پاک نام تو بتا. قرآن کہتا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن نے آقا کا پاک نام کا تذکرہ کیا. یہ سارے کے سارے قرآن نے آقا کی نام کو بیان کیا. سیدنا حسان بن ثابت بیان کرتے ہیں. ادھر سے سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے. فرمایا کہ لانا شمس وللآفاق شمس. لوگوں نے آسمان کے سورج کو تو دیکھا ہے لیکن میرے سورج کو نہیں دیکھا. آسمان کا سورج صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے اور شام کو غروب ہو جاتا ہے. میرے آقا جب پیدا ہوئے طلوع ہو گئے. اب غروب کوئی نہیں. دن آتا ہے راتیں آتی ہے سورج آسمان کا غروب ہو جاتا ہے. میرا چاند کے میرے سورج کی روشنی رات کو بھی ملتی ہے. لوگ آتے ہیں قرآن کے مسائل پوچھتے ہیں. لوگ آتے ہیں ہدایت لیتے ہیں. لوگ آتے ہیں روشنی لیتے ہیں. لوگ آتے ہیں جنت
जन्नत का पैगाम लेते हैं। फरमाया कि आका जब पैदा हुए नूर आ गया, आका जब पैदा आए इल्म आ गया, आका जब पैदा आए रोशनी आ गई, आका जब पैदा हुए सूरज चमक खूब उठा है, आका जब पैदा हुए चांदनी की चांद की रात सारी रात चमकती रही है, लेकिन इस चांद को भी गुरूब कोई नहीं, सूरज को भी गुरूब कोई नहीं। जब आका इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए, आका ने हमें अपने कलिमात अता कर दिए, अपना कुरान अता कर दिया जो अल्लाह की कलाम है, जो कलाम इलाही है, जो अल्लाह की तरफ से पैगाम है। अब फरमा दिया उम्मत वालों को कि तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नतुर रसूली। जो इंसान मुझसे प्यार करता है, जो मुझसे मोहब्बत करता है, अल्लाह मुझसे प्यार करेगा। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह भी उस इंसान से प्यार करेगा। वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह गुनाहों को माफ फरमा देगा। वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह के नबी से जो प्यार करता है, अल्लाह को भी वो बंदा बड़ा प्यारा लगता है, अल्लाह को भी वो बंदा बड़ा सोना लगता है, अल्लाह को भी बंदा बड़ा साले और नेक लगता है। अल्लाह अपनी रजा उसके लिए इंतखाब कर देते हैं, अपना प्यारा बंदा बनाकर इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन अपना दीदार भी नसीब फरमाएगा और जन्नत का हकदार भी बनाएगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया अब जो इंसान मुझसे प्यार करता है ना, वो मेरी बात भी मानेगा, मेरी बातों को तस्लीम करेगा, उसके चाल चलन से मोहम्मद नजर आएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग उसको देखकर कहेंगे ये लगता है उम्मते मुहम्मदिया का बंदा है, लोग उसको कहेंगे लगता है कि रसूलुल्लाह का उम्मती है, लोग उसको देखकर कहेंगे लगता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला है। अगर इंसान कलमा पढ़कर भी आइडियल किसी और को मान ले, कोई खिलाड़ी को अपना आइडियल मान रहा है, कोई किसी को, कोई सियासतदान को अपना आइडियल मान रहा है, कोई किसी के हीरो को अपना आइडियल मान रहा है, लेकिन सबसे आला हस्ती इस कायनात के अंदर अल्लाह की जात के बाद रसूलुल्लाह की जात है। फरमाया उनको अपना आइडियल भी मानो, नमूना भी अपने सारी जिंदगी का उनको रहबर भी मानो। वही पीर है, वो सारी कायनात का हादी है, वो सारी कायनात का रहबर है। आका की जो भी बात मानेगा वो आका से हकीकी तौर पर प्यार करता है, उल्फत करता है, आका से मोहब्बत करता है। तो आका से मोहब्बत करता है, ज़ाहिरी और ज़रूरी बात ये है कि वो आका की बात भी मानेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल। अल्लाह की भी इताअत जरूरी है और रसूलुल्लाह की भी इताअत जरूरी है। इसी में नजात का सबब है वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।